بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 465 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا اوحینا، بلا شبہ ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح والنبیین، نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف، من بعد اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا اور ہم نے دی داود زبورا، داود کو زبور۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اے پیغمبر آپ کے پاس اس طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔ دوسری بات، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی۔ تیسری بات، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے مشرکین کو تعجب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھیں تو اس پر بھی انہیں تعجب ہوا۔ ان مشرکین کے بیجا اظہار تعجب کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ اے پیارے پیغمبر، یہ مکے کے مشرکین اگر آپ پر اترنے والی وحی پر تعجب کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ کسی انسان پر آسمانی وحی کے نازل ہونے کا یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی، اور ان کے بعد جو انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ان پر بھی وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے وضاحت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر بتلایا کہ کن کن پیغمبر پر وحی بھیجی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی بھیجی گئی تھی، نازل کی گئی تھی، جن کی تاریخ زمزم، صفا اور کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے حضرت اسحاق پر بھی وحی نازل کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ہم نے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پر بھی وحی نازل کی، اور ان کی اولاد پر بھی وحی نازل کی، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی وحی نازل کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ہم نے حضرت ایوب صابر پر بھی وحی نازل کی جن کا صبر قیامت تک کے انسانوں کے لیے مثالی صبر تھا۔ ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر و مددگار ہوئے۔ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی وحی نازل کی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نبوت عطا کی تو دوسری طرف مثالی بادشاہت عطا کی، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مستقل آسمانی کتاب عطا کی جن کو قرآن مجید میں زبور کے نام سے ذکر کیا گیا۔ جب ہم ان تمام نبیوں پر وحی نازل کر سکتے ہیں تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں کر سکتے؟ وہ انبیاء بھی انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں۔ وہی جب ان نبیوں پر اتر سکتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کیوں نہیں اتر سکتی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو، ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر ایمان رکھنے کی اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔